بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو ہجرت کی ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوئے ہیں۔ جب مدینہ پہنچے تو بغرض زیارت انصار جوق در جوق آنا شروع ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرنا شروع کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ معلوم ہوتی تھی، اس لیے وہ لوگ یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر مصافحہ کرتے رہے اور انکار نہیں کیا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تھکے ہوئے تھے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر سے سایہ کیا، اپنی چادر لے کے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، تب لوگ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ حضرت یہ ہے خدمت کا طریقہ۔ یہ باتیں ہیں جن سے صحابہ کے علوم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص معلوم ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں نے صرف جوتا اٹھا کر رکھ دینے کا نام محبت رکھا ہے، چاہے اس سے تکلیف ہی پہنچے، مگر اپنا دل راضی ہو جائے۔ ادب کی حقیقت ہے راحت رسانی، آرام پہنچانا۔ والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، شیخ کے ساتھ، علماء کے ساتھ ادب کی حقیقت ہے آرام پہنچانا۔ فرمایا ایک صاحب کا خط آیا ہے، وہ بیچارے بیمار ہیں۔ لکھا ہے کہ بیماری کی وجہ سے وظائف و اوراد بالکل نہیں ہوتے، بہت قلق ہے۔ جو لوگ اوراد کے پابند ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتے، ان کو بڑا رنج رہتا ہے۔ فرمایا میں نے جواب لکھا کہ بعض مرتبہ امراض سے وہ نفع ہوتا ہے جو اوراد سے نہیں ہوتا۔ اوراد سے وظیفہ نفع مقصود ہے، تو اوراد نہیں کروا رہے ہیں، بیمار ڈال دیا تو بیماری سے نفع اس سے زیادہ ہو گیا، تو مقصد تو نفع ہے۔ اور حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس طریق کا اصول یہ ہے، سلوک کا اصول یہ ہے کہ پریشان کی تسلی کی جائے۔ یہ ایک بیسک اصول ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس تسلی کے لیے بول رہے، جواب اصل یہ نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے بھئی تسلی کرنا خود اصول ہے، کیونکہ وہاں تو تسلی کی ہی ضرورت ہے، یعنی اس کا علاج تسلی ہی ہے۔ یہ چلتے رہیں گے اونچ نیچ، تم چلتے رہو گے۔ اور جو شخص بے فکر ہو، اس میں طریق کا اصول کیا ہے؟ اس میں فکر پیدا کی جائے۔ بے فکرے میں فکر پیدا کرنا، اور فکر کرنے والا جب احوال میں پریشان ہو تو اس کو تسلی دینا، یہ اصول ہے اس کا۔ آج کل چونکہ لوگ فن سے واقف نہیں، اس لیے ان باتوں کی قدر نہیں کرتے، پریشان کو اور پریشان کر دیتے۔ اور مجھے تو پریشان کی حالت پر اس قدر رحم آتا ہے کہ خود پریشان ہو جاتا ہوں۔ اور جیسے اپنی پریشانی بری معلوم ہوتی ہے، ایسے ہی دوسروں کی پریشانی بری معلوم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی وہ دوسروں کی پریشانی کی کیا قدر کریں گے؟ اے پورا خارے بپا شکستہ کے دانی کے چیز، حال شیرانے کے شمشیر بلا برسر قرن۔ یہ لوگ اگر خود پریشان ہوتے اور خود ان کے مشورے پر انہیں کو عمل کرنا پڑتا جب معلوم ہوتا، کیونکہ کبھی پریشانی دیکھی نہیں، اس لیے جو جی میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پریشان پر ملامت نہیں کی۔ یہ آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے، پریشان کو ملامت نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پریشان پر ملامت نہیں کی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت پریشان خاطر حاضر ہوئے، آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے تمہارا اے حنظلہ؟
حنظلہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں منافق ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے بیان کرو. آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قلب کی حالت آپ کی موجودگی میں ہوتی ہے، حضور میں ہوتی ہے، وہ غائبانہ نہیں رہتی اور طرح طرح کے خیالات دل میں آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ ساعتن فساعتن الی آخر الحدیث. دیکھیے وہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافق کہہ رہے ہیں. کتنی پریشان ہوتی ہوں گی قلب کی کیفیت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. آپ نے فرمایا کہ کبھی ایک حالت ہوتی ہے کبھی دوسری حالت ہوتی ہے. یہ منافقت کی بات نہیں ہوتی. ہر حالت میں آدمی ایک حالت میں نہیں ہوتا. بس وہ کوئی بات. کیا آج لوگ مجھے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر سختی لوگوں پر سختی کیوں نہیں کرتے، بالخصوص مصلحین پر. تو نہایت ہی افسوس ہے کہ ان لوگوں کو فن سے بالکل ہی مناسبت نہیں. اس کی تو وہی مثل ہوئی کہ مرے کو مارے شاہ مدار. کہتا ہے کہ مطلب جامع کہتا ہے کہ جو آپ ہی مر رہا ہو اس کو اگر مارا تو کیا مارا. دیکھیے فقہا صاف لکھتے ہیں کہ کوئی شخص جان بوجھ کر بھی کبائر کا مرتکب ہو جائے اور ہوش و اختیار میں بھی ہو، مگر جب تک وہ اس کو گناہ سمجھے گا کافر نہ ہوگا، اور نہ کسی کو کافر کہنے کی مجال ہے، اور نہ اس کی بیوی اس کی نگاہ سے علیحدہ ہوگی. آفری ہے لوگوں پر کہ ایک شخص خواب میں یا بے اختیاری میں اگر کوئی بات دیکھے یا زبان سے کہے اس پر کفر کا فتویٰ جاری کرتے ہیں، اور ہمیشہ خود خواب میں احتلام میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے کو زانی نہیں کہتے. یعنی جو اپنے کو خواب میں احتلام کرتے تو زانی تو نہیں ہے نا. تو پھر اگر کوئی آدمی خواب میں کوئی بات دیکھے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیے تو پھر اپنے کو خواب میں احتلام میں زانی کہنا چاہیے. اور باوجود غسل و طہارت کے سب مسئلہ جاری کرتے ہیں. خوابوں کے بارے میں حضرت تھانوی پہ فتویٰ لگانا بہت سی چیزوں پہ. کسی نے حضرت تھانوی کے بارے میں خواب دیکھا تو کہنے کا وہ کافر ہو گیا، اس کی طرف اشارہ ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ میرے استاد سے ایک طالب علم مولوی مظہر نامی نے بیان کیا تھا. وہ میرے ساتھ موجود میں شریک تھے. انہوں نے مولانا سے رامپور کا ایک قصہ بیان کیا کہ وہاں ایک شخص پر ایک حال طاری ہوا. وہ اپنے کو ملحد اور زندیق سمجھتے تھے اور خود صاحب سلسلہ بھی تھے، مگر بیچارے فن نہیں جانتے تھے، اس لیے والد کی حقیقت سے مطلع نہیں ہوئے. والد سے مراد یہ فیلنگ جو ہو گئی ان کو کہ میں زندیق ہو گیا، میں ملحد ہو گیا. والدات ہیں یہ، میں نہیں سدھر سکتا، میری کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، یہ والدات ہوتے ہیں. یہ مولوی صاحب اس وقت زندہ تھے. یہ صاحب ان کے پاس گئے. مولوی صاحب مثنوی شریف پڑھا رہے تھے. ان صاحب حال سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ تو وہ صاحب جو اپنے آپ کو زندگی سمجھ رہے تھے، ان صاحب نے کہا کہ میں شیطان ہوں. مولانا نے فرمایا کہ اگر شیطان ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ سیدھے اٹھے ہوئے قیام گاہ کو چلے گئے اور سمجھ گئے کہ واقعی میں ایسا ہی ہوں. تو پھر اپنے وجود ناپاک سے دنیا کو پاک کر دینا چاہیے. اپنے ایک مرید سے کہا کہ میں اپنا گلا کاٹوں گا، اگر کچھ باقی رہ جائے تو پھر تم صاف کر دینا، یعنی مکمل کر دینا. اس بھلے آدمی نے وعدہ کر لیا مرید نے. چنانچہ انہوں نے حجرے میں جا کر اپنی گردن کاٹ لی. جب وہ مر چکے تو مرید نے کسی ترکیب سے کیواڑ کھول کر اندر دیکھا تو کام تمام ہو چکا تھا. کچھ حصہ کھال کا باقی تھا، اس نے اس کو بھی صاف کر دیا. وعدہ تھا. اس حالت میں اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا. نواب صاحب کے یہاں مقدمہ پیش ہوا. اس نے سارا واقعہ بیان کیا. چونکہ اس میں مولانا صاحب کا بھی نام تھا جنہوں نے لاہور پڑھا تھا، اس لیے ان کو بھی بلایا. ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ واقعہ سچا ہے. وہ میرے پاس گئے تھے اور یہ کہا تھا میرے نزدیک یہ شخص یعنی یہ مرید سچا معلوم ہوتا ہے. اس پر نواب صاحب نے ان کو چھوڑ دیا.
اس پر مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ کیا حرج ہے. اب یہاں سے سلوک کے سلسلے میں حضرت مولانا یعقوب صاحب کے فن کی بات بتا رہے ہیں. جب ایک آدمی نے اپنی فیلنگ یہ بتائی کہ میں تو زندگی ہو گیا ہوں، میں تو شیطان ہوں، تو انہوں نے کہا اگر شیطان ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ غلط ہو گیا، اس کی جان گئی غریب کی. حال تھا وہ اکثر. جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ کیا حرج ہے، شیطان بھی تو انہی کا ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہ فیلنگ کیوں آ رہی کہ میں ان کو خوش نہیں کر سک رہا، میں ان سے دور ہو گیا، میں وفادار نہیں نکلا، میں بے خدا نکلا. تو یہ بہت محبت ہی میں تو ہوتا نا، یہ شدت محبت میں ہی اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے. تو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ کیا حرج ہے، شیطان بھی تو انہی کا ہے. تو اگر شیطان ہو گیا تو پھر کس کا ہے؟ پھر بھی اللہ کا ہی ہے. تو یہ بولنا مطلب ہے تعلق تو اب بھی باقی رہا. اس سے ان کو فوراً تسلی ہو جاتی. اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ خود مجھے سینکڑوں احوال ایسے پیش آئے ہیں تھانوی کو، مگر اس کو تو میں ہی جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے جس پر گزرتی ہے، لوگ کیا جانے. اور یہ بھی فرمایا کہ خواب میں کبھی صورت مقصود ہوتی ہے اور کبھی معنی مقصود ہوتے ہیں. امام اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں قبر سے اکھاڑ رہا ہوں. دیکھنے میں خواب بڑا عجیب تھا. حضرت ابن سیرین سے اس کی تعبیر دریافت کی. فرمایا کہ یہ شخص وارث نبوت ہوگا. جیسا خواب دیکھا مطلب کہ تعظیم ہے. وارث نبوت ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو ظاہر کرے گا، اور اس سے تفتیش دین مراد ہے. ہڈیاں کرنے سے مراد دین کی تفتیش اور باریکی میں جانا. اور فرمایا کہ اولیاء اللہ کی ہزاروں خوابیں ہیں. ایک شخص مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس روتے ہوئے آئے. حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرا ایمان نہ جاتا رہے. خواب ایسا ہے کہ جسے لگتا ہے کہ ایمان چلا گیا. حضرت نے فرمایا کہ بیان تو کرو. ان صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید پر پیشاب کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھا خواب ہے. تمہارے پاس لڑکا پیدا ہوگا اور حافظ قرآن ہوگا. تمہارے گھر لڑکا پیدا ہوگا اور حافظ قرآن ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ان صاحب کی تسلی ہو گئی. جامع کہتا ہے کہ اس پر کوئی صاحب ان کے ارتداد کا فتویٰ نہیں لگاتے، نہ حضرت شاہ صاحب کو کسی کی مجال ہے کہ یوں کہیں کہ تنبیہ خبر نہیں، تنبیہ نہیں کی، یوں کہیں کہ صاحب تنبیہ نہیں کی. خیر تم کو آتا ہے پیار پہ غصہ، ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے. فرمایا ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ بہت صاحب کمالات تھے. عالم کی بہت قدر کرتے، چاہے وہ مرید ہی کیوں نہ ہو. بلکہ عالم صوفی کو اپنے مسند پر بٹھاتے. پھر فرمایا عالم قابل قدر ہے، اگر صوفی ہو تو پھر زیادہ قابل تعظیم ہے. اصل میں عالم کی قدر جو ہے نا، اس کا پہلے ریزن معلوم ہونے کا ہے. عالم کی قدر کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کا واقف کار ایک اویلیبل رہتا ہے. اللہ کے جو قوانین ہیں، صحیح مسئلے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اس کا جاننے والا ہونا ضروری ہے تاکہ کسی مسلمان کو کسی بات میں سوال پیدا ہو تو وہ اس کا جواب دے سکے اور خدا کا قانون اس بندے کو معلوم ہو جائے. جو بھی چاہتا ہے، جو نہیں چاہتا اس سے تو سوال نہیں ہے، لیکن جو چاہتا ہے اس کو راستہ تو ملے. جو چاہتا ہے اس کو راستہ ملنا ضروری ہے کہ بھئی میں صبح اٹھا، مجھے اللہ تعالیٰ کی مرضی کی ماں سے یہ کام کرنا ہے تو مجھے راستہ چاہیے کہ کوئی مجھے بتائے کہ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو قانون میں شرعی سے اس کی تفصیلات سے صحیح طریقے سے، کیونکہ غیر عالم بھی واقف ہوتا ہے لیکن مستند نہیں ہوتا نا وہ،
پتہ نہیں کتنا معلوم ہے اس کو، کتنا نہیں معلوم ہے، کہاں کیا گڑبڑ کرے گا کیا نہیں کرے گا. تو عالم جو ہوتا ہے اس کو قانون جو ہے اپنی تفصیل کے ساتھ صحیح معلوم ہے، تو اس واقفیت کی وجہ سے اس کی عظمت ہے، اس کا احترام ہے. یہ آدمی قابل ہے، قانون سے واقف ہے، اللہ کے قانون سے واقف ہے. کہ جو بندہ چاہے وہ گھس خدا ہو، چاہے بڑا آفیسر ہو، چاہے وہ تجارت میں ہو، زراعت میں ہو، نوکری میں ہو، شادی بیاہ میں ہو، نماز روزے میں ہو، طہارت غسل میں ہو، کس میں بھی اس کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو کوئی بتانے والا ہے. یہ اویلیبل ہونا، یہ چیز میسر ہونا کسی بھی کمیونٹی کے اندر، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر نہ ہو تو پھر لوگ جہالت میں ہوں گے. پھر اس پر اپنے علم پر وہ خود عمل کرتا ہو تو نور علی نور. اس کے ساتھ صوفی ہو، تصوف سے واقف ہو تو پھر نور علی نور، فن سے واقف ہو تو پھر نور علی نور. اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو بھی وہ قابل قدر ہے، کیونکہ عمل نہیں کرنا اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. عمل نہیں کرنا اللہ ہے کہ وہ شریر ہو، فسادی ہو، گڑبڑ کر رہا ہو تو پھر دوسرے حکم لگیں گے، دوسرے اعتبارات سے. باقی اگر عمل کے اندر بھی کوتا ہے تب بھی قابل ناقدری نہیں ہے. عمل میں کوتا ہو تب بھی قابل ناقدری نہیں ہوتا. اس کا معاملہ ہے کہ عمل نہیں کر رہا. جیسے ڈاکٹر خود اپنا علاج نہیں کرتا، بہترین ڈاکٹر ہے لیکن خود اس کو اپنی فکر نہیں ہے، خود بیمار رہتا ہے. جب تجھے فن آتا ہے تو کیوں اپنی صحت خراب کر رہا ہے؟ اپنی صحت کی فکر رکھتا تو، لیکن نہیں کرتا تو، مگر اس کی وجہ سے اس کا فن قابل ناقدری تو نہیں ہے. یہ ہے وہ بنیاد. فرمایا عادت اللہ یہ ہے کہ مرید کے کمالات پیر کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتے. مرید میں بہت سی خوبیاں کام کرتے کرتے پیدا ہو جاتی ہیں، مگر وہ چیز پبلک کے سامنے، لوگوں میں مقبول ہونے کی حیثیت سے سامنے نہیں آتی، تاکہ مرید شیخ سے مستغنی نہ ہو جائے. پھر یہ بولے گا کہ نہیں میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ راستہ بند ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا. اس سلسلے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب بندوں سے یہ قاعدہ ہے کہ جب کبھی وہ ما سوی اللہ سے محبت کرنے لگیں تو ان پر اللہ تعالیٰ بلا اور تکلیف نازل کر دیتا ہے. فرمایا کہ مجھے غصہ کیوں نہ آئے. لوگ غصہ دلانے والی حرکات میرے ساتھ کرتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کبریٰ میں لکھا ہے کہ جس کو غصہ دلانے پر بھی غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. اور جب غصے کی کوئی معذرت کرے، جس بات پر غصہ آیا ہے اس کے سامنے والا معذرت کر لے کہ میں معذرت کرتا ہوں، وہ قبول نہ کرے تو وہ شیطان ہے. تو نہ میں گدھا بننا چاہتا ہوں نہ شیطان بننا چاہتا ہوں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج کے اعتبار سے لوگوں میں ایسے آدمی کی تعریف نہیں کی جس کو غصہ نہ آئے، اس کو غصہ نہیں آتا. یہ کوئی تعریف کی بات نہیں، وہ اس کی طبیعت سلامت نہیں ہے. طبیعت کی سلامتی کی علامت ہے پورے حواس کا صحیح کام کرنا. مشینری کے گاڑی کے صحیح ہونے کی علامت ہے کہ سارے فنکشن صحیح ہوں. تو اس میں غصے کی جگہ پہ غصہ، خوشی کی جگہ پہ خوشی، غم کی جگہ پہ غم، چاہت کی جگہ پہ چاہت، نفرت کی جگہ پہ نفرت. حضور نے فرمایا کہ اچھا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کو غصہ دیر میں آئے جلدی جائے. غصے کے اعتبار سے لوگوں کی 4 قسمیں جو نے کی نا، جلدی غصہ آنے والا اور جلدی چلے جانے والا. ایک مزاج ایسا ہوتا ہے، جلدی غصہ آنے والا اور دیر میں جانے والا. ایک مزاج ایسا ہوتا ہے، دیر میں غصہ آنے والا، دیر میں جانے والا. ایک مزاج ایسا ہوتا ہے، دیر میں غصہ آنے والا، جلدی جانے والا. ایک مزاج ایسا ہوتا ہے. یہ 4 قسم کے مزاج ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین مزاج کا آدمی وہ ہے کہ جس کو غصہ بہت دیر میں آئے، بہت جلدی چلا جائے. سب سے بہترین یہ ہے. ذرا سی بات پہ ناراض ہوتا نہیں، کوئی بات اہم ہی ہو گئی تو ناراضگی ہو جاتی ہے، مگر تو راضی جلدی بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ جلدی راضی ہونا تواضع کی علامت ہے. جلدی راضی ہونا عزت کی اور تواضع کی، اپنے کو چھوٹا سمجھنے کی علامت ہے. اور سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر میں جائے. جتنے گھروں میں پھڈے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے.
کیونکہ بڑی بات پہ غصہ آیا تو سامنے والے کو بھی برا نہیں لگتا، بھائی غصہ آنے کی چیز کیا آ گیا. ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آیا تو سامنے والوں کو پریشانی ہوتی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، میاں ہو یا بیوی ہو. جو شکایتیں آتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے، بس ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہوتے ہیں. میاں یہی کہتا ہے کہ وہ ذرا ذرا سی بات پہ ہٹ کے بیٹھ جاتی ہے. ذرا ذرا سی بات پہ ناراضگی یہ جو ہے نا اچھی بات نہیں. پھر یہ کہ ایک مرتبہ ناراض ہو گئے تو ہو گئے، اب راضی ہونے کا نام ہی نہیں، مانتے نہیں، منا کے تنگ ہو جا رہے ہیں. وہ خراب بات ہے. جلدی غصے میں آ جانا وہ بھی ایک عیب ہے، اور زیادہ دیر تک غصے میں رہنا وہ ایک دوسرا عیب ہے. تو دو عیبوں کا مجموعہ ہے وہ. جہاں دو عیب اکٹھے ہو جائیں گے وہاں، اور اگر دونوں میں بھی ایسی بات ہو میاں اور بیوی میں تو 4 عیب ہو گئی ہے. تو گھر کیا ہے پھر؟ وہ گاربیج ہے عیبوں کا، کچرے کی کنڈی بنی ہے. اس وجہ سے پھر روزانہ ایک نیا قصہ، روزانہ ایک نئی کہانی. طبیعت بنتی نہیں، طبیعت ملتی نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا. اچھا، یہ جھگڑے کا اثر بہت سی چیزوں پہ چلتا ہے. میاں بیوی کے تعلقات پہ چلتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں چلتا ہے، شاپنگ گروسری میں چلتا ہے، شادی بیاہ میں چلتا ہے، رشتے داروں کے پاس جانے آنے میں چلتا ہے. جھگڑا کہیں اور کا ہے، غصہ کسی اور چیز کا ہے، جانا نہیں ہوتا. فرمایا کسی کو بخار تھا. حاجی صاحب نے فرمایا اچھا ہوا پہلے مسلم تھے اب بخاری بھی ہو گئے. ہر آدمی مسلم تو ہے ہی، بخار آ گیا تو بخاری بھی ہو گیا. بہت اچھا ہوا پہلے مسلم تھے اب بخاری بھی ہو گئے. ایک موقع پر کسی نے درد کی شکایت کی کہ درد ہے. فرمایا کہ لوگ درد کی تلاش میں ہیں اور تم کو مفت مل گئی، تم کو مفت مل گیا ہے. مطلب کیا ہے بات کا؟ اہل اللہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو حضرت حاجی صاحب ایک تعبیر تھی انداز کی، جب بخار آ گیا تو اتنا کیا پریشان ہونے کی بات ہے، وہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. بیماری میں، بخار میں جو دعا سکھائی ہمارے بڑوں نے وہ یہ کہ یا اللہ یہ بھی آپ کی نعمت ہے لیکن مجھے اس کا تحمل نہیں ہے، آپ اس نعمت کو صحت اور عافیت والی نعمت میں بدل دیجیے. یہ دعا کرنا چاہیے کہ صحت اور عافیت والی نعمت میں بدل دیجیے اس کو، وہ بھی نعمت ہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بخار والے کو بخار کو برا مت بولو، اس واسطے کہ وہ تمہارے گناہوں کو دھو رہا ہے. تو کوئی آدمی شیمپو کو برا بولتا، صابن کو برا بولتا، وہ ظاہر کو دھو رہا ہے، یہ باطن کو دھو رہا ہے. وہ میل کو دھو رہا ہے، یہ گناہوں کو دھو رہا ہے. ایسی بیماریاں ہیں. فرمایا مجھ کو نہ کشف ہوتا ہے نہ کچھ اور، محض تجربہ ہے جسے دوسرے کا اندازہ لگا لیتا ہوں اور وہ درست ہوتا ہے. اور یہ اس طرح کی باتیں جو ظاہر کرتے تھے وہ عام طور پر حالت کو بتانے کے لیے، ورنہ صاحب کا تو تھے وہ. عشق رانا زم کے یوسف را بابا زار آورد، ہم چو سنا زاہد را زیر زنار آورد. عشق را نازم کہ یوسف را و بازار آورد، ہم چو سنا زاہد را زیر زنار آورد. عشق کو مجھ پر ناز ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسے حسین کو بازار میں لاتا ہے. عشق کو ناز ہے کہ اس نے یوسف کو بھی بازار میں کھینچ لیا. سنا جیسے زاہد کو زنار پہناتا ہے. مولوی غوث علی شاہ صاحب پانی پتی کی تعریف میں فرمایا کہ ان کے پاس نافہموں اور بیلوں کا اچھا علاج تھا. مولوی غوث علی شاہ صاحب پانی پتی کی کتاب بھی ملتی ہے. بڑے عجیب حالات ہیں ان کے. سیاح تھے، ایک جگہ نہیں رہتے تھے. بس اپنے مریدوں کے ساتھ 1-2-3 مرید کو پکڑ لیا، کوئی ساتھ ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ اس کی بھی فکر نہیں کرتے تھے. وہ ساتھ ہو گیا تو اس کے ساتھ نکل گئے، جہاں رات ہو گئی وہاں ٹھہر گئے. جس نے کھانا کھلا دیا کھا لیا، اگر وہ کہے 3-4 دن رہ جاؤ تو 3-4 دن رہ جاتے تھے. کہیں پہنچے وہاں پہ لنگر چل رہا ہے تو تھوڑے دن وہاں ٹھہر کے لنگر میں کھا لیا. رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، بارش ہو رہی ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ملی، مندر سامنے ہے تو مندر والے سے پوچھ کے رات وہاں گزار لی. سیاح تھے، ایک جگہ نہیں رہتے تھے. بڑے عجیب حالات لکھے ہیں ان کے. فرمایا کہ ان کے پاس نافہموں اور بیلوں کا اچھا علاج تھا. ایک دفعہ ایک امیر نے آ کر کہا کہ آپ کیمیا جانتے ہیں؟ کہا کہ جانتا ہوں. کہا مجھے بتلائیے. کہا نہیں بتلاتا.
کیا میں تمہارا نوکر ہوں کہ بتاؤں؟ اس طرح باتیں ہوتی رہیں۔ پھر مولوی صاحب نے ایک کو کہا کہ زمین پر فلاں چیزیں لاؤ، وہ کود کر ان کے سامنے رکھی گئی۔ کہا کہ امیر صاحب کھائیں، یہ کیمیا ہے۔ امیر کب کھانے والے تھے؟ پھر پہاڑ سے ایک درویش مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ کوئی کیمیا کے متلاشی امیر صاحب آئے تھے۔ کہا ہاں۔ کہا ان کو میں نے بھیجا تھا۔ کہا یہ تم نے کیا حرکت کی؟ کہا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ ایسا کوئی علاج مولوی کوثری شاہ صاحب ہی جانتے ہیں، اسے بھیجا تھا۔ فرمایا کہ غالب شاعر کو ایک مرتبہ جنازہ پڑھانا پڑ گیا، مرزا غالب کو۔ پہلے چونکہ کبھی ان کو جنازہ پڑھانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، شاعر تھے، یاد بھی ایسا ہی تھا۔ جنازے میں آگے کھڑے ہو کر اس مضمون کی دعا کی، یا اللہ مجھ کو آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، پھنس گیا ہوں، آپ میرا پردہ رکھیں اور اس مردے کو بخش دیں۔ غالب نے اپنے رنگ میں بہت الحاح اور عز سے بارگاہ اعظمی میں دعا کی۔ اس کے بعد حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مردے کو خواب میں خوش و خرم دیکھا۔ حضرت شاہ صاحب نے اس کی وجہ معلوم کی تو کہا کہ غالب کی دعا خدا نے قبول فرما لی۔ عاجزی وہ چیز ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ کے ذکر کے سلسلے میں فرمایا، ان کا ذکر چل رہا تھا، حضرت گنگوہی نے ایک بار فرمایا اگر حاجی صاحب اور حضرت جنید بغدادی دونوں ایک جگہ موجود ہوں تو میں حضرت حاجی صاحب کی موجودگی میں حضرت جنید کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ مراد یہ تھی کہ طالب کا کام یہ ہے کہ پوری طرح اپنے شیخ کی طرف متوجہ رہے۔ دوسری طرف توجہ کرنا اگرچہ وہ اپنے شیخ سے افضل ہی ہو، اس کے لیے موجب تشویش ہے، اور تشویش سلوک میں نقصان پہنچاتی ہے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت جوشیلے اور صاحب جلال تھے، مریدوں کو لٹ سے پیٹا کرتے تھے۔ ڈنڈا جو ہوتا نا لٹ، ان کی عصا کو لوگ مولا بخش اور ان کے جوتے کو لوگ روشن دماغ کہا کرتے تھے۔ ان کا جوتا روشن دماغ ہے اور ان کا ڈنڈا جو ہے نا مولا بخش ہے۔ فرمایا کہ میں جاہل ہوں، حضرت حکیم الامت، بدعمل ہوں، بے رحم ہوں، سارے عیوب مجھ میں ہیں، لیکن الحمدللہ صحیح علم اللہ نے بخشا ہے، اور اس طریق کا علم ضرور رکھتا ہوں۔ مشائخ بہت ہیں، عابد بھی، زاہد بھی، لیکن اس طریق کے علم سے اتنے واقف نہیں۔ فرمایا کہ طالب میں شیخ کی اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اگر شیخ ارتکاب کبائر بھی کرے تو اس کی محبت میں فرق نہ آئے، بلکہ کفر بھی ہو جائے مرید کی وہی حالت رہے، عقیدت چلی جائے مگر محبت نہ جائے۔ کفر اگر کرے گا تو عقیدت تو نہیں رہے گی۔ عقیدت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بارے میں خوش عقیدہ رہنا، کیونکہ معصیت کے ساتھ عقیدت جمع نہیں ہو سکتی، لیکن طبعی محبت جمع ہو سکتی ہے۔ کسی کا باپ اگر کسی معصیت میں مبتلا ہو جائے تو اس کو عقیدت تو نہیں رہتی بلکہ اظہار عقیدت ہو جاتا ہے، لیکن طبعی محبت باقی رہتی ہے، اور وہ ممنوع بھی نہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ یعنی اگر کسی شخص کے والدین مشرک کافر ہو جائیں تو کفر اور شرک میں ان کا کہنا نہ مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہی حال شیخ کا ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ حاجی صاحب کے پیدا ہونے کے بعد آسمان و زمین کا رنگ دوسرا ہو گیا ہے اور بدل گیا ہے تو میں مان لوں گا۔ اتنی عقیدت اپنے شیخ کے ساتھ تھی۔ فرمایا جو مسلمان ہو اور خدا سے تعلق رکھتا ہو اس پر خدا کا سایہ ہوتا ہے۔ اس مسلمان سے کوئی کمال صادر ہو جائے تو تعجب نہ کرنا چاہیے۔ معتقد کی توجہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد حضرت والا نے فرمایا کہ گو میں بیکار ہوں، یعنی کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن جس سے اعتقاد ہو جائے، عادت اللہ اس طرح ہے کہ اس کی توجہ سے فائدہ و نفع ہوتا ہے۔ میں ایک صاف گو طالب علم ہوں، اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں۔ جو اس سے زیادہ میرے علم و عمل کو سمجھے وہ دھوکے میں ہے۔ اپنے کو درویش بھی نہیں کہتا ہوں، طالب علم کہتا ہوں۔
خدا نے ہر مجلس ہر جگہ میں اپنے بزرگوں کی برکت سے میری عزت قائم رکھی ہے۔ یہ برکت اور دعا تو اسباب خفیہ میں سے ہوئی، اور اسباب ظاہریہ میں سے اس کی بدولت کی گول مول بات نہیں کی، ہر جگہ معاملہ صاف رکھا، پالیسی اور چالاکی سے کام نہیں لیا، اس لیے سب جگہ عزت باقی ہے۔ لوگوں میں آدمی کا وزن کب رہتا ہے؟ گول مول بات نہیں کرنا، معاملہ صاف رکھنا، پالیسی اور چالاکی سے کام نہیں لینا۔ فرمایا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کسی خاص کمال میں دوسروں سے زیادہ سمجھے، یہ جائز ہے، یہ کبر میں داخل نہیں، لیکن دوسروں سے افضل اور احسن سمجھے، یہ کبر اور حرام ہے۔ اکمل سمجھنا الگ ہوتا ہے، افضل سمجھنا الگ ہوتا ہے۔ ایک آدمی انجینئر ہے، دوسرا نہیں ہے، بھئی یہ انجینئر نہیں ہے، میں ہوں۔ ایک ڈاکٹر ہے، دوسرا نہیں ہے کہ بھئی میں یہ ڈاکٹر نہیں ہے، میں ہوں۔ ایک حافظ نہیں ہے، ایک حافظ ہے، تو بھئی یہ حافظ نہیں ہے، میں حافظ ہوں۔ یہ سمجھنا ہے، کمال کے اندر اپنے کو بتانا ہے، دوسرے سے اکمل سمجھنا ہے کہ بھئی اس کے پاس یہ کمال نہیں ہے، میرے پاس یہ کمال ہے۔ یہ کبر نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے افضل ہو گیا وہ بندہ۔ افضل ہونا تو اللہ کے پاس ہوتا ہے، فضیلت والا ہونا، مرتبے والا ہونا، زیادہ اللہ کا محبوب ہونا، زیادہ بڑے مرتبے کا ہونا جنت کے اعتبار سے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن دوسروں سے افضل و حسن سمجھے، یہ کبر اور حرام ہے۔ غرض اکملیت کا اعتقاد جائز ہے، افضلیت کا جائز نہیں ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ایک شخص کی دونوں آنکھیں سالم و بینا ہیں، دوسرے کی ایک آنکھ خراب ہے، تو دونوں آنکھوں والا اگر اپنے کو ایک آنکھ والے سے بینائی میں زیادہ کامل سمجھے تو کوئی گناہ نہیں۔ ایسا ہی سفید رنگ حسین آدمی سیاہ رنگ بدصورت سے اپنے کو اکمل سمجھے تو وہ معذور ہے۔ ایک شخص جو حافظ قرآن ہے، وہ ایک سپارے کے حافظ سے اپنے کو اکمل سمجھے تو کوئی عیب نہیں۔ ہاں، اس سے اپنے آپ کو افضل اور بہتر جانے، یہ کبر اور ناجائز ہے، کیونکہ افضل در حقیقت وہ ہے جس کا انجام اچھا ہو اور اللہ کے یہاں قبولیت حاصل ہو، اس کا کسی کو علم نہیں۔ تو میں اگر کوئی مخالف کچھ کہے تو مجھ کو اول بدزنی اپنے اوپر ہوتی ہے، یہ حضرت کا کمال تھا۔ اگر کوئی مخالف کچھ کہے تو مجھ کو اول بدزنی اپنے اوپر ہوتی ہے۔ ہم تو کسی کوئی بات سن کے دوسروں سے بدزن ہو جاتے ہیں نا، سلوک میں اپنے اوپر بدزنی ڈالنا۔ معتقدین اور مصدقین کی کثرت بھی عذاب ہے۔ ایک صاحب کے ذکر کے سلسلے میں فرمایا کہ بہت بھولے ہیں، سمجھ کم ہے، اس کی وجہ عمرہ کی صحبت ہے۔ اس دوران میں فرمایا کہ معتقدین اور مصدقین کی کثرت بھی عذاب ہے۔ اس پر حضرت مولانا مثنوی کے اشعار ذیل بھی فرمائے: چشمہاؤ خشمہاؤ رشکہا برسرت زے زد چو آپ و مشکہا، یعنی لوگوں کے غصے اور چشم بد اور غبطے اور رشک تیرے سر پر اس طرح برستے ہیں جیسے مشکوں سے پانی گرتا ہے۔ مولانا رومی اس میں گمنامی کی ترغیب دیتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے شہرت سے بچو، اپنے کو مشہور کرانے کے چکر میں مت رہو۔ لیکن یہ اس شہرت کے لیے ہے جو اپنے اختیار اور ارادے سے ہو۔ باقی غیر اختیاری شہرت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ مضر نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں خاص حکمتیں ہوتی ہیں۔ گمنامی بڑی عافیت کی چیز ہے، جہاں تک ہو سکے شہرت سے بچنے کی تدابیر کرتا رہے۔ پھر فرمایا کہ ذی اثر آدمی کو چاہیے کہ اپنے معتقدین کو آزاد نہ ہونے دے، اپنے اوپر ان کا تسلط نہ ہونے دے کہ وہ چھا جائیں، کنٹرول کر لیں، اور ان کو مسلط نہ کرے۔ ہاں، تعلقات ہونے چاہیے، خود خالی ذہن ہو کر اپنے اندر غور کرے، اللہ تعالیٰ امداد فرماتے ہیں۔ دوسرے اگر مدح و ثنا کریں تو خود اپنے اندر دیکھ لیا کرے، کبھی مدح و ثنا کا جواب نفی سے دینا چاہیے، کبھی خاموشی سے، کبھی ڈانٹ اور زجر سے، جس طرح موقع ہو۔ کوئی آدمی آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، تو کبھی تو انکار کر دینا چاہیے کہ نہیں، آپ یہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، کبھی سکوت کر لینا چاہیے، اور کبھی ڈانٹ بھی دینا چاہیے، یہ کیا بدتمیزی ہے۔ ہوتا اصل میں یہ ہے
کہ اگر آپ نے احسان کیا کسی کے ساتھ اور وہ مکافات میں آپ کی تعریف کر رہا ہے احسان کے بدل کے طور پر، تو وہ چونکہ وہ مکافات کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں نے چونکہ سلوک کیا اس کے ساتھ، وہ اس کے بدل میں کر رہا ہے، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے کہ بیچارے کو بدلہ لے لینے دو. تعریف جو ہو رہی ہے بدل میں ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، بیچارہ بدل پورا کر رہا کر لینے دو، اس کو خوشی ہو جائے گی کہ میں نے اس کے ساتھ سلوک کیا، اس نے تعریف کر دی میری. جن سے تربیت کا تعلق ہے ان کی زیادہ تعریف کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ بھی میری موجودگی میں مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جلسہ تھا ان کا، کیونکہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے صاحبزادے اور ویسے بھی بڑے علماء میں سے مشائخ میں سے گزرے ہیں. خوب تعریف کی، ایک آدمی نے خوب تعریف کی ان کے تعارف سے پہلے، مطلب تعارف کے طور پر وہ بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ، تعارف کے طور پر ان کی خوب تعریف کی. پھر اس کے بعد ان کو بیان کے لیے بلایا تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا کہ بھائی اب میرے پاس مٹی تو ہے نہیں کہ میں اس کو لے کے تمہارے منہ پہ ماروں اور تمہارے منہ میں بھروں. اس تعارف کرانے والے سے کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں مٹی ہوتی تو میں تمہارے منہ میں بھر دیتا اور تمہارے منہ پہ مار دیتا. تو کوئی طریقہ ہے تمہاری بات کرنے کا، تعارف کرانے کا؟ خوب اس کو ڈانٹا، غصے میں آتے رہے اس کو بہت دیر. پھر اس کے بعد اپنی تقریر شروع کی. تو وہ جو تھا وہ مرید تھا ہوں گا، کبھی ایسا ہونے کے ساتھ ہوتی ہے اس قسم کی بات. آپ کو کیا ضرورت پڑی غیر ضروری کسی کو کرنے کی؟ اور کبھی جو ہے نفی کر لینی پڑتی ہے کہ آدمی واقف نہیں ہے، وہ خواہ مخواہ اڑایا جا رہا. تو بولے بھائی یہ بات تو غلط ہے، ایسا مت بولو. من آنم کی من دانم، میں جو ہوں میں جانتا ہوں. سامنے تعریف جو ہے نا وہ نقصان ہی پہنچاتی ہے، بہت کم فائدہ پہنچاتی ہے. کسی کے سامنے تعریف نقصان ہی پہنچاتی ہے. اور اگر تعریف کرنے والا کوئی غرض رکھتا ہے تو وہ تو تملق چاپلوسی میں آ جاتا ہے. اگر جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خط کے شروع میں لوگ جو ہے نا بہت القاب لکھتے تھے، ہوتا ہے نا بھائی فلاں 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 قطب العارفین، فلاں عاشقین، فلاں بہت سے القاب ہوتے ہیں، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین. جتنے چاہے القاب لگا لے بندہ، جتنے یاد ہے اتنے لگا لیتا ہے. تو بہت مرتبہ حضرت جو ہے نا اس کو ایسا راؤنڈ کر دیتے تھے، لکیر کے اس میں لے لیتے تھے. اور فرماتے تھے کہ یہ سب چیزوں سے مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. سچی محبت کے لیے یہ سب چیزیں ضروری، محبت کے اظہار کے لیے یہ سب چیزیں نہیں بولتے تھے. اظہار محبت ہے آپ کو تو اظہار محبت تو آپ کے برتاؤ سے ہو جائے گا، آپ کی تحریر سے ہو جائے گا، آپ کے سلوک سے ہو جائے گا، آپ کی بات سے ہو جائے گا. اسے تھوڑی اظہار محبت ہوگا. تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگے مجھے ابا جی اچھا لگتا ہے. جو ابا جی بولے سمجھ مجھے اچھا لگتا ہے بس. تو وہ جو ان کے خاص مریدین تھے وہ ابا جی السلام علیکم سے شروع کر دیتے تھے. بس ہر جگہ اپلائی کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن ایک عام جنرل اصولی بات ہے سمجھنے کی. فرمایا درسیات پڑھو، سمجھ پیدا ہو جائے گی. یہ جو ہمارے پاس کتابیں پڑھاتے ہیں نا، سمجھ پیدا کرنے کا کام بہت کرتے ہیں. دیکھنے میں یہ ہے کہ وہ کتاب اس فن میں ہے، نالج پیدا کرتی ہے، نالج کی کتاب ہے، لیکن اصل یہ اس میں انتقال ذہنی کی ایکسرسائز بہت ہے، ذہن منتقل ہونے کی، سوچنے کی، پاسبلٹیز کو جاننے کی، پیدا کرنے کی، اس کا جواب نکالنے کی. اس کی مطلب ہوتے ہیں ہماری کتابوں میں. اس سلسلے میں فرمایا قواعد صرف نحو سمجھ کر پڑھنے کے بعد قرآن شریف پڑھا جائے، اس کے بعد صرف ایک کتاب فقہ کی پڑھ لی جائے تو بس کافی ہے. اور جو خود عالم متباحر اور محقق نہ ہو اس کو تو دوسرے کی تقلید و اتباع کرنی چاہیے. زمخشری نے لکھا ہے کہ 14 علم پڑھنے کے بعد، یعنی تمام علوم سے فارغ ہونے کے بعد قرآن پاک پڑھا جائے. یہ اس کی رائے ہے. فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ قرآن اور فقہ اور احادیث کا سمجھنا منطق کے بغیر مشکل ہے، اس لیے منطق پڑھنی ضروری ہے. فرمایا اوامر و نواہی کا سمجھنا تو آسان ہے، لیکن استنباط مسائل اور تحقیق کے لحاظ سے قرآن کا سمجھنا بدون منطق اور علوم عالیہ کے مشکل ہے. اس لیے علوم عالیہ کے لیے علوم عالیہ کی ضرورت ہے. ایک علوم عالیہ، عین سے ایک علوم عالیہ. جتنے علوم ذریعے کا کام کرتے ہیں
قرآن و حدیث کی سمجھ کے لیے ان کو علوم عالیہ کہتے ہیں، اعلیٰ ہیں وہ، ذریعہ ہیں وہ. اور جو اصل مقصود ہے قرآن اور حدیث اور فقہ، یہ علوم عالیہ کہلاتے ہیں. اس کے بعد اصطلاحات منطق کے ماتحت حضرت والا نے چند آیات قرآن سے اس کی توضیح فرمائی. مثلا آیت کریمہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر اللہ تعالیٰ ان میں خوبی دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق دیتے، اور اگر ان کو اب سنا دیں تو ضرور روگردانی کریں گے، بے رخی کرتے ہوں گے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اس میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ قیاس منطقی کی ایک شکل ہے، اور حد اوسط حذف ہونے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَتَوَلَّوْا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ نتیجہ بالکل غلط ہے. تو اب اشکال یہ ہے کہ نتیجہ غلط کیوں نکلا؟ تو پھر فرمایا کہ ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ حد اوسط کا مقرر ہونا جو شرط انتاج ہے وہ اس شکل میں موجود نہیں، کیونکہ پہلا اسماہم سما بمعنی القبول سے مشتق ہے، دوسرا اسماہم سما حادثہ کے معنی میں ہے. اس لیے دو جگہ اسماہم کا لفظ اگرچہ مقرر ہے مگر معنی الگ الگ ہیں، اس لیے حقیقتاً تکرار اوسط نہیں ہوا، اس لیے نتیجہ غلط نکلا. اب اگر کسی کو منطق نہ آتی ہو تو اشکال کا حل سمجھانا اس کے لیے دشوار ہے. ہمارے کام تھوڑا سا کتابوں کی لین کی چیزیں. اچھا، کئی مثالیں ہیں قرآن پاک کی. باہمی بغض و نفرت کا اصل سبب وہم کے متعلق حضرت والا نے طویل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اطباء نے جنون اور مالی خولیہ کا علاج خیال کا درست کرنا لکھا ہے. جنون اور مالی خولیہ کا علاج خیال کا درست کرنا لکھا ہے. خیال سے بہت سی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. الوہم خلائق الاشیاء، وہم بہت سی چیزیں پیدا کر دیتا ہے. اس کے ضمن میں فرمایا کہ مسمریزم بھی ایک خیالی طاقت کا نام ہے. اسی سلسلے کے بیان میں فرمایا کہ میں نے ایک تفسیر میں دیکھا ہے کہ ارواح جو ازل میں جمع کی گئی تھی کوئی صف بندی یا ترتیب سے نہیں جمع ہوئی، بلکہ کہیں دو روحیں آمنے سامنے، کہیں ایک کا رخ دوسرے کی پشت، کہیں ایک کی پشت دوسرے کی پشت کی طرف. اس عالم ازل کے اجتماع میں جو ارواح آمنے سامنے تھیں ان میں اس دنیا میں بھی دونوں طرف سے محبت اور مودت کا تعلق ظاہر ہوا، اور جو اس طرح تھی کہ ہر ایک کی پشت دوسری کی طرف ہو تو ان دونوں میں باہمی بغض و نفرت اس دنیا میں ظاہر ہوئی. اور جہاں ایک کا رخ ایک کی پشت تھی، ایک کا منہ تھا دوسرے کی پشت تھی، وہاں یہ صورت ہوئی کہ جس کا رخ تھا اس کو تو محبت ہو گئی، جس کی پیٹھ تھی اس کو نفرت ہو گئی. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باندی بریرہ اور ان کے شوہر مغیث کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت بریرہ لونڈی تھی، یعنی باندی تھی. حضرت عائشہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا، اور شرعی قانون یہ ہے کہ لونڈی جب آزاد ہو تو اس کو اختیار ہے کہ اپنے خاوند سے الگ ہو جائے. اور جب آزاد ہوئی تو اپنے شوہر سے علیحدہ ہو گئی. حضرت مغیث ان کا نام تھا. ان کی یہ کیفیت تھی کہ روتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے تاکہ حضرت بریرہ ان سے الگ نہ ہو. ایک مرتبہ حضرت عباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ مغیث تو بریرہ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور بریرہ مغیث سے اس قدر نفرت رکھتی ہے. چنانچہ پھر بنفس نفیس خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے مغیث کی سفارش کی کہ ان سے علیحدہ مت ہو. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ سفارش کرتے ہیں یا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم تو نہیں کرتا، بس انہوں نے جواب دیا کہ جب حکم نہیں فرماتے تو میں قبول نہیں کرتی. تو حضرت بریرہ کیسی قانون داں تھی کہ دریافت کر لیا کہ امر ہے یا سفارش ہے. اگر امر ہو تو اس کا قبول کرنا لازم ہے، سفارش ہو تو نہیں. یہ ہے آزادی. ایک صاحب نے ریل کے کمرے مستورات کے اندر بدماشوں کے داخل ہونے کا قصہ بیان کیا. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ اندری ان حالات میں جبکہ ریل میں مستورات کے کمرے میں بدماش موقع پا کر آ جاتے ہیں تو عورتوں کو مردانہ کمرے میں اگر مرد ساتھ بٹھا دیں تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ مرد کا عورتوں کے کمرے میں بیٹھنا خلاف قانون ہے، اور عورت کو مرد اگر اپنے ساتھ مردانہ کمرے میں بٹھا لے تو یہ خلاف قانون نہیں ہے. اگرچہ پردہ اس صورت میں باقاعدہ نہیں ہو سکے گا لیکن اور خطرات سے بے فکری ہوگی. فرمایا مومن کو بچے کی طرح رہنا چاہیے کہ تصنع اور بناوٹ نہ ہو. مومن کو
بچے کی طرح ہونا چاہیے کہ تصنع اور بناوٹ نہ ہو. اللہ نے جن کو عزت دی ہے ایسی باتوں سے ان کی عزت کم نہیں ہوتی. فرمایا تم صحابہ کو دیکھتے تو وہ مجنون سمجھتے. یعنی آج کا مسلمان اگر صحابہ کو دیکھتا تو کہتے پاگل سمجھتا ان کو, اور وہ اگر تم کو دیکھتے تو تم سے جہاد کا حکم دیتے. پہلے ان کو مارو کم وقت منافقین کو. اس دوران میں فرمایا کہ سلاطین کا ادب آسان ہے, بادشاہوں کا, لیکن اہل اللہ کا ادب بہت مشکل ہے. یہ کبھی کسی کے ستانے سے خوش, کبھی کسی کی خدمت سے خوش. ان کے ادب کا پتہ لگانا ہی مشکل ہے. بزرگوں کا مزاج بچوں سے مشابہ ہوتا ہے. فرمایا کہ چاہے کوئی مجھ سے بیعت نہ ہو, لیکن عقیدت کے ساتھ میری کتابیں دے کر کونے میں بیٹھ جائے, انشاءاللہ واصل الی المقصود ہو جائے گا. اس ضمن میں فرمایا کہ جو طالب کسی بزرگ سے بھی مناسبت نہ رکھتا ہو, اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کرتا رہے اور اپنی اصلاح و ہدایت کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرتا رہے. ایک صاحب نے رخصت کے وقت حضرت والا کی خدمت اقدس میں دعا میں یاد رکھنے کی درخواست کی. عادت ہے یہ عام طور پر. اس پر فرمایا کہ نام لے کر دعا کرنے کا وعدہ نہیں کرتا ہوں. اس پر فرمایا کہ نام لے کر دعا کرنے کا وعدہ نہیں کرتا. مجھ کو نام کیا یاد رہے. ہر نماز کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں, تم بھی اس میں آ گئے. تھانی کی عادت تھی کہ ہر نماز کے بعد اللہم انی اسألک کل الخیر لکل مسلم و مسلمۃ, یہ پڑھتے تھے. اللہم انی اسألک کل الخیر لکل مسلم و مسلم, ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے جتنا خیر ہے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں. اس سے ہوتا ہے کہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی نا سب کو شامل ہوئے. باقی کوئی میرا نام لے کے دعا کرے تو صاحب بولتے کہ بھائی مجھے ناموں میں یاد نہیں رہتا. جی ہاں اچھا نہیں بولنا, یہ وعدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں صحیح ہے, اچھی بات ہے. نہیں بھائی, جو دعا کے لیے کہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ کہ اسی وقت دعا کر دینا, اپنے دل میں دعا کر دینا کہ اللہ اس پر فضل فرما دیجیے, مجھ پر بھی اس پر. اور نمازوں کے بعد یہ دعا کر لینا. باقی نہیں, تہجد میں یاد رکھنا, اپنے خاص اوقات میں یاد رکھنا, میری خصوصی دعا کرنا, میرا نام لے کے دعا کرنا, پھر تیرا قرضہ باقی ہے کیا. فرمایا یہ بھی ایک رسم ہو گئی ہے کہ دعا میں یاد رکھیے گا, بجائے اس کے کہ دوسرے کے اوپر یاد رکھنے کا بوجھ رکھا جائے. جب جی چاہا کرے خود ہی دعا کر لیں. فرمایا لوگ دعا کو کچھ نہیں سمجھتے. جس طرح کہ یہ خیال ہو کہ خدا کیا کر سکتا ہے, اگر اعتقاد یہ ہو کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے پھر اس سے دعا نہ کی جائے, بڑی غفلت ہے. رحمت حق بہا نمی جوید, رحمت حق بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے, اللہ کی رحمت دولت نہیں ڈھونڈتی. اور میں اچھی حالت یہ ہے کہ کچھ عقل ہو کچھ عشق ہو. میرا عشق بھی نہ ہو, میری عقل بھی نہ ہو. میری رائے یہ ہے کہ عقل غالب ہو عشق پر. کرامت جو ہے یہ قرب کا ثمرہ ہے. فرمایا کہ کرامت قرب کا ثمرہ ہے. فرمایا جس درویش میں, جس سالک میں اور جس شیخ یا مرید میں مٹنا نہ ہو اور فنا نہ ہو, اس میں کچھ بھی نہیں. جس میں اپنے آپ کو مٹانا نہ ہو اور چھوٹے بنانا نہ ہو, کچھ بھی نہیں, چاہے آسمان پر اڑتا ہو. اپنے بزرگوں کے سلسلے میں فرمایا ہمارا تو منہ بھی اس قابل نہیں کہ ان بزرگوں کا اس منہ سے, ان بزرگوں کا اس منہ سے نام لیں, سجائے کہ اور کچھ کہنا ہے اس سلسلے میں. فرمایا میں نے پڑھا اور پڑھایا. پھر جب حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو پہلے علوم میں اور واپسی کے بعد کے معلومات اور علوم میں بڑا فرق پایا. حالانکہ حضرت حاجی صاحب سے میں نے کتابیں نہیں پڑھی, بس برکت تھی. حاجی صاحب بڑے صاحب برکت تھے. اپنا سلسلہ ہے, اس سلسلے میں حاجی صاحب دادا پیر ہوتے ہیں اور بڑی برکتیں ہیں ان کی سلسلے کے اندر. ان کی برکتوں میں سے دو یہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے سلسلے کی اگر برکات کسی کو ملنا شروع ہو تو اس کو حج کی توفیق بار بار ہوتی ہے. بیت اللہ حاضری کا موقع اس کو زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرے یہ ہے, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے بطور الہام کے کہ ان کے سلسلے والے کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا.
اور حسن خاتمہ سب سے بڑی دولت ہے دنیا میں کہ مرتے وقت آدمی ایمان کے ساتھ جائے. فرمایا حاجی صاحب کے مرید عبدالرزاق نے حضرت کے کہنے کے خلاف مجاہدہ، کم کھانا، کم سونا وغیرہ وغیرہ شروع کر دیا. اختراق اور التہاب زیادہ ہو گیا، عربی کے صاف حروف نظر آنے لگے. آخر یہ ہوا کہ جنون ہو گیا. مگر کیا حضرت کے کہنے کے خلاف تو نتیجے میں جنون ملا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں حضرت. اصل چیز اتباع ہے شیخ کی. بظاہر اس کی اتباع میں فائدہ کم نظر آتا، اتباع نہیں کر کے مخالفت کرنے میں فائدہ زیادہ نظر آتا، مگر وہ فائدہ اپنے آئندنگ کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے نقصان کا سبب ہو جاتا بعض مرتبہ. فرمایا کہ حدیث میں 3 چیزوں کا ہدیہ واپس کرنے کو پسند نہیں فرمایا گیا ہے: دودھ، خوشبو اور بیٹھنے کے لیے گدا اور تکیہ. اور وجہ مشترک سب کی یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے نہ دینے والے پر کوئی مشقت ہے، نہ لینے والے پر کوئی بار اور گرانی ہے. اس لیے انہی چیزوں میں اگر اتنی مقدار کا ہدیہ ہو جس سے گرانی ہو تو واپس کرنے میں کوئی حرج نہیں. مثلا کوئی کسی کو 1 بوتل بھر کر لیٹر دینے لگے یا 10-20 سیر دودھ دینے لگے تو واپس کر دو، کیا خرچ بھی نہیں ہوگا. اصولی طور پر یہ بات ہوئی کہ جس چیز کے دینے میں کوئی گرانی نہ ہو، جس چیز کے لینے میں کوئی گرانی نہ ہو، بار نہ ہو، اس کو پسند نہیں کیا گیا. چونکہ یہ 3 چیزیں تھیں، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرما دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے یا لینے میں گرانے کا کوئی باعث ہوگا تو وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہدیہ لے ہی لے، آدمی واپس بھی کر سکتا ہے اگر مصلحت نہ ہو تو. بعض مرتبہ لوگ ضد پہ آ جاتے ہیں، ارے ہدیہ لینا سنت ہے، آپ ہدیے کی مخالفت کریں، ہدیے کا انکار کر رہے ہیں. بھائی لینا بھی سنت ہے، نہیں لینا بھی سنت ہے، منع کرنا بھی سنت ہوتا ہے بعض مرتبہ. فرمایا زمانہ کیا ہے، اپنے اندر کچھ پیدا کرو، وہی زمانہ ہے. زمانے کو اپنے تابع بناؤ. فرمایا مولانا گنگوہی کا قول ہے کہ جن کو تم فاسق و فاجر سمجھتے ہو، قیامت میں ان کی مغفرت دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے. عام لوگ جو فاسق فاجر بول کے سمجھے جاتے ہیں، فرمایا کہ جن کو تم فاسق فاجر سمجھتے ہو، قیامت میں ان کی مغفرت دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے. یہ کسی کو حقیر مت سمجھو، مطلب یہ ہے مسلمانوں میں. آخرت میں دل دیکھا جائے گا، وہاں قلب دیکھا جائے گا. حزن اور رنج جو ہوتا ہے اس سے سلوک کا راستہ جلدی طے ہوتا ہے. یہ بھی اسباب ہے سلوک میں سے. رنج اور حزن جو ہوتا ہے اس سے سلوک کا راستہ جلدی طے ہوتا ہے. اسی سلسلے میں فرمایا کہ اللہ والوں کو دنیا کا حزن نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو آخرت کا. فرمایا ادب کے معنی ہے حفظ حدود، حدود کی رعایت. اس کے ذمے میں فرمایا کہ ایک عجیب بات ہے کہ مکہ مکرمہ کے جانوروں میں بھی ادب پایا جاتا ہے. اجنبی کی طرف مکے کے کتے بھی نہیں بھونکتے. جب بھونکے تو سمجھو کہ کوئی نصرانی آ گیا. بیت اللہ کے اندر کتے داخل نہیں ہوتے. حقیقت عرض کرتا ہے کہ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب صادق مفتی دارالعلوم دیوبند نے ذکر فرمایا کہ بکثرت دیکھا گیا کہ پرندے، جانور، کبوتر وغیرہ کی کوئی ٹکڑی ہوا میں اڑتی ہوئی جب بیت اللہ کے محاذات میں پہنچی تو 2 حصوں میں منقسم ہو کر بیت اللہ کے دائیں بائیں پرواز کی. فرمایا حاجی صاحب عصر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے، صاحب بھی گرفتار کرنے آ گئے، ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری تھا. حاجی صاحب سیڑھیوں سے مسجد کے اوپر چڑھ گئے، صاحب بھی پیچھے پیچھے. صاحب جب اوپر چڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب نہیں ہے. فرمایا کہ دوستی بھی اعتدال کے ساتھ ہو اور دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ کرو. حدیث میں ہے کہ احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما وبغض بغيضك ہونما عسى ان يكون حبيبك يوما. یعنی جس سے دوستی کرو تو دوستی کو حد سے نہ بڑھاؤ، ایسا نہ ہو کہ کسی وقت وہ تمہارا مبغوض یعنی دشمن ہو جائے. اور جس سے دشمنی کرو تو دشمنی میں بھی حد سے نہ گزرو کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی وقت تمہارا دوست ہو جائے تو شرمندہ ہونا پڑے. فرمایا ایک ایرانی شہزادہ گھر سے ناراض ہو کر لکھنؤ پہنچا. نواب گنج پورا سے ملاقات ہوئی. نواب صاحب نے شہزادے کی دعوت کی.
نواب صاحب نے ملنے کے لیے کہا کہ تم کہیں گنج پورا آنا۔ وہ خستہ حالی کی صورت میں کپڑے پھٹے ہوئے کرائے کے ٹٹو پر سوار گنج پورا پہنچا۔ نواب صاحب بعد اطلاع استقبال کے لیے نکلے۔ اس کی خستہ حالی دیکھ کر کہنے لگے، آنکھ شیراں را کو ندروبا مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج، یعنی جو چیز شیروں کو لومڑی بنا دیتی ہے وہ محتاجی ہے۔ شہزادے نے فوراً جواب دیا، شیر نرکے شود روبا مزاج، یعنی شیر نر کب لومڑی کے مزاج کا ہو سکتا ہے؟ وہ تو احتیاج کو بھی جوتے مارتا ہے۔ پھر سخت ناراض ہو کر واپس چلا گیا کہ تم شریف آدمی سے ملنے کے لائق نہیں ہو۔ خودداری، کوئی آدمی کسی مجبوری اور پریشانی کی وجہ سے تھوڑا سا کسی سے رجوع ہوا تو اس وقت کبھی تانا نہیں دینا چاہیے اس کی پچھلی حالت کا، بہت ہی کمینگی کی حالت ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے۔ یہ بیچارہ شہزادہ تھا، ٹھیک ہے، غریبی ہے، خستہ حالی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے چلا گیا، تو اب یہ تو ہے کہ اس کو تانا دیا جائے، تو یہ بات جو ہے نا خودداری کے انتہائی خلاف ہوتی ہے۔ تو یہ ایک عام اصول کی بات ہے یہ کہ جب کوئی آدمی کسی مجبوری اور پریشانی کی وجہ سے کسی کے پاس آیا اور اس سے پہلے اس کے ساتھ معاملہ گڑبڑ رہا ہو تو تانا نہیں دینا چاہیے۔ ایک صاحب جو ہے وہ تھوڑے دن جماعت کے کام میں لگے، ایک صاحب سے دوستی تھی، ذمہ دار ساتھی سے، پھر اس کے بعد دور ہو گئے۔ ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا پھر کسی ذریعے سے جماعت ان تک پہنچی ہے، تو پھر وہ بیچارے متوجہ ہوئے۔ تقریباً 20 سال کا عرصہ اس دوران کا ہوا، اور 20 سال کے بعد تھوڑا سا انہوں نے آ کے ذمہ دار سے کہا، ذمہ دار سے کچھ تھوڑا سا لینڈ ملانے کی کوشش کی، میں آنا چاہ رہا ہوں، بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ ذمہ دار صاحب کہنے لگے، کب تک چھپے کی کیری پتوں کے آڑ میں، ایک دن نہ ایک دن آئے گی یاروں کے داڑ میں۔ ایک شعر ہے اپنا حیدرآباد کا، پاگلوں کا، اور اس کو اتنا خراب دکھا کہ اس نے لاہور پڑھتے ہوئے چلا گیا، پھر نہیں آیا۔ وہ ہے یہ خسیس حرکت ہے۔ تو تعلقات میں اس چیز کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے اصولی طور پر، کہ اگر کسی سے کوئی بات ہوئی تھی یا اپنے کو اندازہ ہے کہ انہیں ایک دن نہ ایک دن آئیں گا پھر اپنے پاس، اور کسی ضرورت کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے آ گیا، تو اس کی انا کو، اس کی ضمیر کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے، بس کہ خوش اخلاقی کے ساتھ یا کم از کم ملاطفت کے ساتھ۔ آپ کی طبیعت نہیں چلتی تو تھوڑا سا ایسے انداز میں، مگر تانا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صاحب پانی پڑوانے کو آئے اور آ کر خاموش کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے دیکھا، فرمایا کیوں کھڑے ہو، بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ کیا مجھے تکلیف پہنچانے پر سب نے اتفاق کر لیا ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ جی مجھے پانی پڑوانا ہے۔ فرمایا تو منہ سے کیوں نہیں کہتے؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ مجھے علم غیب ہے؟ تمہارے انداز سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے علم غیب ہونا چاہیے تھا۔ پھر ظرافت سے فرمایا کہ مجھے علم غیب نہیں ہے، مجھے علم عیب ہے، اور یوں جانتا ہوں وہ۔ فرمایا آج کل تو یہ رہ گیا ہے کہ ایک کام مشورے سے طے ہوتا ہے، پھر اس کے خلاف بلا مشورہ اس میں تصرف کر لیا جاتا ہے۔ اب ان سے پوچھئے کہ جو بات مشورے سے طے ہوئی تھی وہ مشورے کے خلاف اکیلے کیوں کی؟ اگر خلاف ہی کرنا تھا تو اس میں بھی مشورہ کر لیتے۔ یہی تو خرابی ہے کہ جس شخص کو کام دیتا ہوں وہ اپنے آپ کو مجتہد اور مستقل سمجھنے لگتا ہے۔ اسی واسطے تو میں کوئی کام کسی کے ثبوت نہیں کرتا، مجھے ان باتوں سے سخت تکلیف ہوتی ہے، اور پھر لوگ مجھ کو بد اخلاق کہتے ہیں، ان کو تو کوئی دیکھتا نہیں۔ اب تو ساری دنیا کے الو میرے پاس جمع ہو گئے۔ یہ اس پر فرمایا تھا کہ حوض کی تیاری میں ایک صاحب نے کچھ تعمیر خلاف مشورہ شروع کرا دی تھی، اور ایک حاجی صاحب کا نام لیا تھا، اس کو پیر سے گرا دیا۔ فرمایا جاؤ حاجی صاحب سے ہی پوچھ کر آؤ، جیسا انہوں نے فرمایا ویسا ہی کرو۔ یہ مریدین بھی ساری چیزیں لکھ لیتے ہیں مسودات میں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص مجھے اپنے رنگ پر سمجھتا ہے اور میں ہر ایک کے رنگ سے جدا ہوں۔ میری مثال ایسی ہے جیسے پانی کے اس میں کوئی رنگ نہیں، مگر جس بوتل میں بھر دو اسی رنگ کا معلوم ہونے لگتا ہے۔ میں اس پر شعر پڑھا کرتا ہوں، ہر کسی ازن خود شد یار من و ضرو من نجس اسرار من۔ خیر ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حاجی صاحب کے الفاظ مثل متون کے تھے،
ہر شخص نہیں سمجھتا تھا، البتہ اب ان کی شرح ہو گئی، متون جو عنوانات ہوتے ہیں نا ان کو بولتے ہیں۔ فرمایا آدمی 4 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ اس میں عقل بھی ہے اور ہمت بھی ہے، ایک وہ ہے کہ اس میں نہ عقل ہے نہ ہمت ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس میں عقل ہوتی ہے اور ہمت نہیں ہوتی، اور ایک وہ ہوتا ہے جس میں ہمت ہوتی ہے اور عقل نہیں ہوتی۔ یہ باتیں اس سے بتائی جاتی ہیں کہ اندازہ خود کا بھی کرنا ہوتا ہے بندے کو، دوسرے کا بھی کرنا ہوتا ہے بعض منٹوں۔ فرمایا کہ بزرگوں کی باتیں اور ان کی اصطلاحات بدون ان کے جوتے سیدھے کیے ہوئے کبھی نہیں حاصل ہو سکتی۔ ایک سلسلے سفر بمبئی میں ایک شخص نے حضرت والا سے پوچھا کہ کوے کی کتنی قسمیں ہیں؟ حضرت والا نے فرمایا کہ کوے کی قسمیں تو مجھ کو معلوم نہیں، اگر آپ فرمائیں تو آدمی کی قسمیں بیان کروں اور یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کون سی قسم میں داخل ہیں۔ یہ شخص ایسے خاموش ہوئے کہ بوجھ کر نہیں دیا۔ ان کے بعد ایک شخص اور تشریف لائے کہ اہل بدعت میں سے تھے اور پڑھے لکھے بھی معلوم ہوتے تھے، مسائل مختلف فیہ میں، اختلافی مسائل میں حضرت والا سے سوال کیے اور عرض کیا کہ آپ کی ان مسائل میں کیا رائے ہے؟ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ کہیے تو جواب باقاعدہ دوں اور کہیے تو بے قاعدہ، مگر بے قاعدہ جواب میں نفع نہ ہوگا اور باقاعدہ جواب میں نفع ہوگا۔ یہ میں پہلے ہی عرض کیے دیتا ہوں۔ ان صاحب نے عرض کیا کہ جناب باقاعدہ ہی جواب فرمائیے جس سے نفع بھی ہو۔ فرمایا تو آپ فرمائیے کہ ان مسائل کی تحقیق ضروری ہے یا نہیں؟ ان صاحب نے عرض کیا کہ میرے نزدیک بہت ہی ضروری ہے۔ حضرت نے اس پر فرمایا کہ شرعاً بھی ضروری ہے یا نہیں؟ آپ کے نزدیک ہوں گے لیکن شرعاً کیسی ہے؟ یہ عجب بات ہے کہ مسئلہ تو شرعی دریافت کرتے ہیں اور رائے اپنی لگاتے ہیں۔ اے صاحب یہ تو بہت صاف صاف بات میں نے عرض کی ہے، اس میں سمجھنے کی کون سی بات ہے؟ اب پھر میں عرض کرتا ہوں کہ ان مسائل کی تحقیق شارع کے نزدیک بھی ضروری ہے یا نہیں؟ ان صاحب نے پھر یہی کہا کہ میرے نزدیک ضروری ہے۔ اس پر فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا کہ اگر آپ کے نزدیک بھی یہ تحقیق ضروری ہے تو یہ دریافت کرتا ہوں کہ یہاں کے علماء سے بھی تحقیق کی ہے یا نہیں؟ تو ان صاحب نے کہا کہ یہاں تو نہیں کی۔ اس پر فرمایا کہ جب ایسی ضروری بات ہے تو آپ کو خاموش بیٹھنے سے بے چینی نہیں ہوئی؟ کبھی آپ بھوک پیاس کی حالت میں بھی ایسے خاموش بیٹھے رہتے ہیں؟ اب تو وہ صاحب بہت ہی پریشان ہوئے اور کچھ جواب نہ دے سکے۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ جائیے، اگر اس کی تحقیق آپ کے نزدیک ضروری ہے تو میں آپ کو ایک رائے دیتا ہوں، چند روز کے لیے آپ یہاں کے کسی عالم کے پاس رہیں، انشاءاللہ تحقیق ہو جائے گی۔ یہ باقاعدہ جواب ہے، کیونکہ جواب سے پہلے جتنی چیزیں چاہیے تھی وہ بتائی حضرت نے، وہ خامخواہ لگے ہوئے ہیں۔ جتنے بدعتیوں کے مسائل ہیں اختلافی وہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، خامخواہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنا بھی وقت خراب دوسروں کا بھی خراب۔ فرمایا ذکر قلبی کی حقیقت سلوک سے متعلق مسئلہ ہے۔ ذکر قلبی کی حقیقت قلب کو متوجہ کرنا حق تعالیٰ کی طرف، اب اس کے ایسے دوام کہ کوئی ساعت بھی خالی نہ ہو، یہ تو ہوتا نہیں، اور نہ کسی فعل اختیاری کا ایسا دوام ہو سکتا ہے۔ اور دل دھڑکنا تو وہ خفقان ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دھڑکنے سے قلب جاری ہو گیا، قلب جاری ہو گیا، دل دھڑکنے کو سمجھتے ہیں، یہ غیر اختیاری ہے، اس سے قرب نہیں ہوتا۔ دل دھڑکنا الگ چیز ہے، اور ذکر قلبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف قلب کا متوجہ رہنا، اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جلها ودقها صغارها وكبارها سرها وعلانيتها ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك كل الخير لكل مسلم ومسلمة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.